الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منزلین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقوام ویضع به آخرین. بہار عالم حسنش جہاں را تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب مانا را. جو تیری کایا پلٹ دے آن میں دیکھ آئین وفا قرآن میں. سبحان اللہ. جاگتے ہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں. اب کہیں ایسی جگہ ہے جہاں میری آواز نہیں پہنچتی؟ سب کو پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے. آواز پہنچانا مقصد ہے، شور مچانا مقصد ہے. ہم یہاں حاضر ہوئے مفتی شمس الرحمان صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے، آپ کو جو یہاں کے نمازی ہیں مبارکباد دینے کے لیے، اور آپ کی اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے. باقی ناشتہ وغیرہ وہ تو رزق کو پیچھے آدمی کے آتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. موت اور رزق آدمی کو خود تلاش کرتے ہیں. فرمایا تم جہاں پہنچ جاؤ گے موت تمہیں پہنچ جائے گی، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے کہیں بھی ہو. ناشتہ وغیرہ یہ تو کوئی نیت ہونی ہی نہیں چاہیے. انما الاعمال بالنیات. ہم آئے ہیں آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے. اور ساتھ میرے ذہن میں بات آئی مفتی صاحب کے کہنے سے. پچھلے سال یہاں تلاوت کی تھی ان کے بھائی صاحب مرحوم نے. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت میں بہت سکون نصیب فرمائے. یہ قرآن کریم جو ہے یہ موقع ایسا ہے اس دفعہ، پچھلے تو بھول جاتا ہے ابھی ان قریب رمضان شریف آنے والا ہے، تو قرآن رمضان شریف میں نازل ہوا. اس لیے میں نے سورہ دخان سے بھی 2-4 لفظ پڑھے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا. یہاں مبارکہ فرمایا اور ایک پوری سورت 30ویں پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے لیلۃ القدر میں شان والی رات میں اس کو اتارا. یہ قرآن کریم اتنی شاندار دولت ہے اور اتنا اعزاز والا عمل ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے جس رات میں قرآن نازل ہوا سب راتوں کی بولو وہ سردار ہو گئی، اور جس مہینے میں یہ نازل ہوا سب مہینوں کا سردار. اور جس شہر مکہ مکرمہ میں نازل ہونا شروع ہوا پوری دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ شان والا. اس ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلا سب سے افضل شہر بولو کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، جن کی وجہ سے ہمیں یہ قرآن کی دولت ملی، وہ ہجرت کر رہے تھے. بخاری شریف میں ہے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے مکے کو اور یہ فرماتے تھے کہ مجھے تو بہت ہی پسند ہے، تو بہت پاکیزہ شہر ہے. اگر مجھے قوم نے مجبور نہ کیا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. یہ بخاری شریف میں ہے. میں بوڑھا آدمی ہوں، چاہتا ہوں جو بات ذہن میں آئے تو ٹھیک تو سنائی دوں امانت. دوست نعتوں کے اندر کہتے ہیں کہ عرش سے مدینہ اچھا ہے کیونکہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دوستو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے
دین بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے۔ مدینے کی نسبت نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، خاتم النبیین کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ہے۔ عرش کی نسبت رب العالمین کے ساتھ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے سب کو پیدا کیا اور نبیوں کو نبوت دی اور ہمیں قرآن دیا جو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہنا کہ عرش سے مدینہ اچھا ہے کیونکہ یہاں آپ ہیں اور عرش پر نہیں ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ یعنی اللہ کی کوئی شان ہی نہیں، اللہ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، جس کو دن رات اللہ کی نبی نے یاد کیا اور جس کی طرف دعوت دی تمام انبیاء نے، اس کو بالکل صفر کر دیا ہم نے کہ فلاں جگہ حضرت، اور کہتے ہیں جی بغداد دیا گلیاں کافی نے، سانو جنت جان دی لوڑ ہی نہیں، لا حول ولا قوت، پڑھو۔ اور بھائی مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نمازیں پڑھتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا۔ رمضان شریف کے جو 4 اعمال ہیں ان میں ایک عمل کیا ہے کہ جنت کی دعا کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تو کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ سنو جنت جان کی لوڑ نہیں ہے؟ جنت کی ضرورت نبیوں کو بھی ہے، جنت کی ضرورت ہر مومن کو ہے۔ جنت کی حیثیت کو نہ ختم کرو، عرش کی حیثیت کو نہ ختم کرو۔ عرش کی نسبت رب کے ساتھ ہے، جیسے رب سب سے بڑا ہے، عرش بھی سب سے عظیم ہے، عرش کی بھی سب سے بڑی شان ہے۔ کہو ٹھیک سمجھ آتی ہے بات؟ تو قرآن کی بات کر رہا تھا کہ جس شہر میں نازل ہونا شروع ہوا تمام شہروں سے افضل۔ مجھے ایک موقع پر عشاء کے بعد بابو عبدالعزیز کے سامنے بلدیہ کی عمارت سے لاؤڈ سپیکر پر یہ آواز کانوں میں پڑی، او حجاج کرام، عربی میں بات کر رہا تھا، او حجاج کرام، تم روئے زمین پر سب سے افضل شہر میں پہنچے ہو، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرو۔ مجھے اتنا مزہ آیا یہ لفظ سن کر کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ عظیم شہر کون سا ہے؟ بولو، مکہ مکرمہ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں مکے کی، اس بلد امین کی قسم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مکے میں ہے ہی کچھ نہیں، لا حول ولا قوت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو کہا کہ چلو جی عمرے کے لیے جاتے ہیں، سن 6 ہجری میں صحابہ کرام تیار ہو گئے اور 1450 صحابی ساتھ چلتے ہیں اور مکے والے نہیں داخل ہونے دیتے۔ اور بات ہے، آپ مدینے سے عمرے کے لیے مکے کو گئے، حج کے لیے مدینے سے، اور ہم کہتے ہیں مکے دی گلی کوئی، مکے میں شے کوئی نہیں۔ تو کم از کم جو قرآن ہم قاری صاحب نے سنایا اس کے مطلب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن اترنے والی رات سب راتوں کی بولو، مہینہ سب مہینوں کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس شہر میں نازل ہونا شروع ہوا سب شہروں سے، جس زبان عربی میں نازل ہوا سب زبانوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن کریم عربوں میں نازل ہوا، عربی، تو فرمایا قرآن عربیہ، انا انزلنا قرآن عربیہ لعلکم تعقلون۔ تو یہ قرآن جس سینے میں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کریم یہ کتابوں کا محتاج نہیں، کاغذوں کا محتاج نہیں، یہ فرمایا کہ علم والوں، ایمان والوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں
وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ تو یہ 6 سال سے لے کر 90 سال کی بوڑھے تک حافظ قرآن کی ملتے ہیں، اور مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، خوش ہونا چاہیے۔ 57 اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ ہیں۔ اتنے حافظ کسی اور ملک کے اندر نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم اس کے جو حقوق ہیں، بات ختم کرتا ہوں، لمبا بات نہیں کرتا، میں نے جو بات کی تھی کچھ لوگ ناراض ہو گئے کہ بھئی ناشتہ نہیں، اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ ناشتے کا ذکر ہے، ناشتے کی میں نہ روکتا ہوں نہ اس کی نفی کرتا ہوں۔ جو ناشتے کا انتظام کرتے ہیں اس خوشی میں اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی برکتیں نصیب کریں۔ مقصد ناشتہ نہیں، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب یہ پاکستان بنایا جا رہا تھا، اب اکا دکا لوگ رہ گئے، ختم ہو گئے، لیکن وہ اپنی زبانوں سے گواہی دیتے، ہم ان کانوں سے سنتے تھے، کھیتوں میں، جلسوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ نعرہ بلند ہوتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ سننے والے لوگ ابھی زندہ ہیں، اکا دکا، تھوڑے 76 سال سے ہو گئے پاکستان میں، تو کوئی 80 سال تو ہوئے گا، 85 کا تو ضرور ہوئی، 85 سال تو کتنا ہی یاد ہوئے گا، لیکن اکا دکا ہیں ایسے لوگ۔ اور بانی پاکستان نے 100 مرتبہ سے زیادہ کہا تھا، بہت بڑا بیرسٹر تھا، بہت بڑا لائق پڑھا لکھا آدمی تھا، اور کہتے ہیں وعدے کا بڑا پکا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں آئین کی، پاکستان بنے گا تو قرآن کو نافذ کریں گے۔ یہ بانی پاکستان نے کہا تھا اور اس کی نیت تھی، تو اس سے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن وہ بیچارہ پاکستان جب بنا تو ٹی بی کا بیمار تھا، بوڑھا تھا، اس کی بیماری کو انگریزوں اور ہندوؤں سے چھپایا گیا تاکہ پاکستان بن جائے، وہ لوگ خوش نہ ہوں کہ یہ تو مرنے والا ہے۔ وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کے وہ مخلص ساتھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے بزرگ، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ہم نے کہا پاکستان یہ تو معاشی ترقی کے لیے بنا ہے، یہ تو ہندوؤں کے قرضوں سے بچنے کے لیے بنا ہے۔ آج ایسے سیاستدان موجود ہیں جو جلسہ عام میں کہتے ہیں پاکستان کلمے کے لیے نہیں بنا، یہ تو معاشی ترقی کے لیے بنا تھا۔ تو جب قوم نے وعدہ کیا تھا، قوم کے بانی نے وعدہ کیا تھا، اقبال کہتا ہے افراد کی خطاؤں کو فطرت معاف کرتی ہے، قوم کی خطاؤں کو فطرت معاف تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کیا نافذ کریں گے، بولو بھائی؟ قرآن کریم صرف کل میں پڑھنے کے لیے، 40ویں پر پڑھنے کے لیے، اور برسی پر پڑھنے کے لیے، اور بینکوں کے افتتاح کے لیے پڑھنے کے لیے، دکانوں کے افتتاح کے لیے پڑھنے کے لیے، بنگلوں کے افتتاح کے پڑھنے کے لیے یہ ہونا چاہیے، برکت ہے اس میں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، لوگوں کا رہنما ہے۔ تو ہی نازاں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اقبال کہتا ہے قرآن تو مجھے معاشی راستے نہیں بتاتا ہے کامیابی کی، معاش میں کس طرح کامیاب ہوگی، لیکن ہم نے قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور یہ بات ایسی کرتا ہوں، بچے بھی سمجھتے ہیں، بوڑھے بھی سمجھتے ہیں، تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ خطاب ایسا ہونا چاہیے، بات ایسی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جی فلاں بڑا خطیب ہے، مجھے ایک MSc آدمی نے، زندہ ہے، اس نے مجھے کہا فلاں بڑا خطیب ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا وہ خطاب کرتا ہے تو ہمارے دماغ سے 2 بالشت اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے تعریف کی یا مذمت کی؟ میں نے کہا آپ کی کیا تعریف؟ کہتا ہے MSc۔ میں نے کہا آپ MSc ہیں اور آپ کے دماغ سے 2 بالشت اوپر سے تقریر گزر جاتی ہے، تو وہ خطاب کیسا ہوا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی بات تو ہونی چاہیے جو ہر کسی کو سمجھ آئے۔ تو میں بات کر رہا تھا، ایک مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم،
لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر چلنا پسند کرتے ہیں. انگریز چلا گیا اس ملک سے بظاہر، حقیقت میں نہیں گیا. آج ہمارے حکمران اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم غلام ہیں، IMF کے غلام ہیں، اور ہم یورپ کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں. ہم امریکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. IMF کہتا ہے یہ ٹیکس لگاؤ، یہ چیز مہنگی کرو، ہم مجبور ہیں کرنے کے لیے. تو آزادی کس بات کی؟ آزادی کس بات کی؟ ہم آج بھی ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام ہیں. انگریزوں کی زبان ہمیں پسند، ان کا لہجہ ہمیں پسند، ان کی سوچ ہمیں پسند، ان کا طرز و طریق ہمیں پسند ہے. وہ ہمارے دلوں اور دماغوں پر حکمرانی کرتے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. تو اگر ہمارے پاکستان کے جو کلمے کے نام پر بنا تھا، حکمران قاری ہوتے، عالم ہوتے، تراویح پڑھاتے، جمعہ پڑھاتے، عید پڑھاتے، اور جیسے قاری شمس الرحمان صاحب نے قرآن سنایا، پاکستان کا صدر ایوان صدر میں سناتا، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت کسی وقت کبھی وزیر اعظم سناتا، سارا پاکستان دیندار ہو جاتا یا نہ ہوتا؟ ایک وفد کے ساتھ مجھے گورنر مقبول کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا. مجھے لے گئے ساتھ، بہت لمبی مدت یہاں گورنر رہا. تو ہر ایک کو کہا بات کرو. تو جب مجھ سے پہلے چند لوگوں نے بات کی، مجھے کہا تم کرو. میں نے کہا یہ دونوں نے کر دی، بس ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتا. کہا نہیں، ہر کوئی اپنی زبان سے بات کرے. میں نے کہا آپ پاکستان کے بڑے صوبے کے گورنر ہیں، آپ ہر جمعہ ٹی وی پر اعلان کر کے بڑے شہر کی بڑی مسجد میں پڑھا کریں تاکہ لوگوں کو نماز کا شوق پیدا ہو اور نمازی بڑھیں. میں نے صرف اتنی بات کی. حکمران جیسے ہوں گے لوگ ان کی نقل اتارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورت پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں؟ بولو بھائی. یا پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں. کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ قرآن کا یہی حق ہے. ہاں جی، قرآن کریم تو فرمایا کہ سورہ نساء میں بار بار مختلف طریقوں سے کہ یہ جو ہے قرآن کے مطابق انصاف کرو، فیصلے کرو. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اے محبوب، ہم نے یہ سچا قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا کہ اس میں بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ فیصلے کریں. کیا کریں؟ سپریم کورٹ فیصلہ قرآن کے مطابق کرے. صدر قرآن کے فیصلوں کا پابند ہے. وزیر اعظم قرآن کے اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں سودی نظام کے حوالے سے. اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ابھی 2% اور بڑھا دیا، 20% کر دیا سود. ساتھ ہی کہتے ہیں یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور ساتھ ہی جنگ کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں. کہتے بھی ہیں ہم اللہ رسول کے ساتھ جنگ جیت نہیں سکتے. تو پھر ہاری ہوئی جنگ کو تم نے کیوں قائم رکھا ہوا؟ اور ہمارے لیے اللہ نے گئے گزرے، ختم کر رہا ہوں بات، گئے گزرے دور میں ہم خوش قسمت ہیں. ہمیں اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا. کابل میں، افغانستان میں امریکہ اور 40 سے زیادہ ممالک کے مظلوم لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا ان ظالموں نے. اور جب وہ دفع ہوئے گیدڑوں کی طرح دم دبا کر بھاگے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلام نافذ کریں گے. انہوں نے کوئی اس میں تاخیر نہیں کی، اسلام کو نافذ کر دیا. آج ہمارے پڑوس پر بہت بڑی سرحد افغانستان اور پاکستان کی ملتی ہے، اور وہاں پر افغانستان کا روپیہ اوپر جا رہا ہے، پاکستان کا روپیہ نیچے گر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ وہاں ہماری جتنی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے کہ نہیں، انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پاکستانی سیاستدانوں کو، با اختیار لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے کہ یہ توبہ کریں،
نئے سرے سے کلمہ پڑھیں اور قرآن سیکھیں۔ صرف قرآن مسجدوں میں پڑھنے کے لیے نہیں، یہ تو ایوان صدر میں نافذ کرنے کے لیے، سپریم کورٹ میں نافذ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔